نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 148 سے 152 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ آیت 148: ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ آیت 149۔ ترجمہ: اللہ بری بات پکارنے کو دوست نہیں رکھتا مگر جس پر ظلم کیا جائے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اگر تم ظاہر کر کے بھلائی کرو یا چھپا کر یا برائی کو معاف کرو دو تو یاد رکھو اللہ بھی بڑا معاف کرنے والا اور بڑا قادر ہے۔ کسی پر بد دعا کرنا شان اسلام کے خلاف ہے۔ آیت 148 کی تفسیر: ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کسی پر بد دعا کرنے کو پسند نہیں فرماتا، البتہ مظلوم ظالم پر بد دعا کر سکتا ہے، لیکن مظلوم کو بھی صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی چیز چوری ہو گئی تھی، بد دعا کرنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بوجھ کیوں ہلکا کر رہی ہو؟ مظلوم کو ظالم پر بد دعا روا ہے، مظلوم کو ظالم پر بد دعا کرنے کی رخصت ہے، مگر زیادتی نہ کرے، اور اگر صبر کرے تو بہتر ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى کی آیت 41 میں: جس نے ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لیا اس سے کوئی باز پرس نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گالی دینے والوں میں ابتدا کرنے والا مجرم ہے، بشرط یہ کہ مظلوم حد سے آگے نہ بڑھے، و نیز احسن طریقے سے شر کو دفع کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا ہمسایہ مجھے تکلیفیں دیتا ہے، فرمایا اپنا سامان نکال کر راستے میں رکھ دو۔ آخر اس شخص نے اپنا سامان نکال کر راستے میں پھینک دیا۔ جو شخص وہاں سے گزرتا پوچھتا کیا بات ہے، وہ جواب دیتا کہ میرا ہمسایہ مجھے ستاتا ہے۔ گزرنے والا یہ کہتا ہوا چلا جاتا اے اللہ اس پر لعنت کر، اسے رسوا اور ذلیل کر۔ آخر ہمسائے نے آ کر کہا تم اپنے گھر چلو، اب میں کبھی تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ آیت 149 کی تفسیر: نیکیاں اور معافی قرب باری کا ذریعہ ہے، یعنی خواہ نیکی ظاہر کرو یا چھپاؤ یا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اسے معاف کر دو، یہ باتیں تمہیں اللہ سے قریب کر دیں گی اور اس کے پاس تم پر ثواب کی بھرمار کر دیں گی، کیونکہ صفات باری تعالیٰ میں ایک یہ صفت بھی ہے کہ وہ باوجود قدرت کے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا یقین مانو اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اسی وجہ سے ایک اثر میں آیا ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تیری پاکی اس بات پر کرتے ہیں کہ تو جاننے کے باوجود بھی بردباری اختیار کرتا ہے، یعنی قصور معلوم ہونے کے باوجود بھی تو تحمل سے کام لیتا ہے، اور کوئی کہتا ہے ہم تیری پاکی قدرت کے باوجود
معاف کر دینے پر بیان کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور اللہ معاف کرنے کی وجہ سے انسان کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ ہی کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اسے سربلند فرما دیتا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، آیت 150۔ اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، آیت 151۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، آیت 152۔ ترجمہ: جو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعض کو ہم مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور اس کے درمیان ایک راہ بنانا چاہتے ہیں، وہی حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جن کا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان ہے اور وہ ان میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ایسوں کو اللہ ان کے عملوں کا اجر دینے والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ تفسیر آیت 150۔ تمام انبیاء پر ایمان لانا شرط ایمان ہے۔ اللہ ان بے ایمانوں کو ڈرا رہا ہے جو اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کو دھمکی ہے کہ انہوں نے ایمان میں رسولوں کے درمیان فرق کر دیا، بعض نبیوں پر ایمان لائے، بعض کو جھٹلایا۔ یہ ان کی محض نفسانیت اور قدیمی عبادت ہے۔ اسی کے ان کے باپ دادا عادی تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں جو اس بات کی انہیں تعلیم دیتی ہو، بلکہ محض نفسانیت اور عصبیت ہے۔ چنانچہ یہودیوں کا تمام انبیاء پر ایمان ہے مگر حضرت عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کا تمام نبیوں پر ایمان ہے لیکن خاتم الانبیاء اشرف المسلمین کو نہیں مانتے۔ سامری یوشع جانشین موسیٰ کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے۔ مجوسیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زرتشت پر ایمان لائے اور اس کی شریعت کے خلاف کرتے رہے، آخر وہ ان سے اٹھا لی گئی۔ واللہ علم۔ غرض یہ کہ جس نے کسی نبی کو نہیں مانا اس نے تمام نبیوں کو نہیں مانا، کیونکہ ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر جس نے کسی نبی کو محض حسد یا تعصب یا نفسانیت کی وجہ سے نہیں مانا، اس کا تمام نبیوں پر شرعی ایمان نہیں، بلکہ اس کا ایمان کسی غرض، کسی خواہش اور عصبیت پر مبنی ہے۔ انبیاء میں تفریق کرنے والے پکے کافر ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ یہ لوگ ایمان میں رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بعض نبیوں پر ایمان ہے اور بعض پر نہیں، اور ان کے درمیان ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ آیت 151۔ یہی لوگ اصلی کافر ہیں، یعنی یہ لوگ در حقیقت کافر ہیں، ان کا ان پر بھی ایمان نہیں جن پر ایمان کے دعوے دار ہیں، کیونکہ وہ ایمان شرعی ایمان نہیں۔ اگر وہ دیگر انبیاء کو مانتے ہیں تو ان جیسے اور نبیوں کو بھی ماننا چاہیے تھا، جبکہ ان کی نبوت ثابت شدہ ہے اور دلیل و برہان کے ذریعے وہ ان کو پہچانتے بھی ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی تمام انبیاء پر ایمان نہ لا کر ان کی توہین کی ہے، یا تو اس لیے کہ وہ جو کچھ اللہ کے پاس سے لائے اس میں انہوں نے غور نہیں کیا اور دنیوی سامان جمع کرنے میں لگ گئے جس کی انہیں ضرورت بھی نہ تھی، یا ان کی نبوت کے علم کے باوجود انہیں نہیں مانا، جیسا کہ اکثر یہودی عالموں کا دستور تھا کہ وہ عہد نبوت میں نبوت عظیمہ پر حسد کر کے آپ کی عداوت و مخالفت پر اور تکذیب پر و جنگ پر اتر آئے تھے۔ آخرکار اللہ نے ان پر دنیا میں ایسی ذلت مسلط فرما دی جو اخروی ذلت سے ملی ہوئی ہے۔ آیت 152۔ مسلمانوں کا تمام انبیاء پر ایمان ہے،
یعنی مسلمان کیونکہ ان کا تمام کتابوں پر ایمان ہے جو نبیوں پر اتری، جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجا۔ فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 285 میں، اس رسول کا اور مسلمانوں کا ان کتابوں پر ایمان ہے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئیں۔ پھر اللہ نے خبر دی کہ اللہ نے ان کے لیے شاندار جزا، جلیل شان ثواب اور قابل قدر انعام تیار فرما رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ انہی لوگوں کو ان کے اجر دینے والا ہے کہ یہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے تھے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہ اگر کسی کے پاس گناہوں کا بوجھ ہوگا تو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 148 سے 152 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔